بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی. میں جی عمران ریاض آپ کی خدمت ہے. ہم دونوں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے ویلاگ میں عمران خان صاحب کی ڈیلیں ان کو آفر اتنی زیادہ ہوئی جی ہاں کہ وہ پورا 20-25 منٹ سیگمنٹ اسی پہ نکل گیا. بالکل. اب آ جائیں اس بات پہ. صابر بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس معاملے کو لے کر اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ میں، صحافیوں میں، اور جو کوریڈورز ہیں جو بہت جہاں پہ امپورٹنس رہتی ہے خبروں کی، وہاں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پھر تبدیل کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب کی ایک بہن نے بھی یہ کہا کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا تو وہ ادھر آ گیا. تو گنڈا پور کی طرف اشارہ ان کا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ سہیل آفریدی کو، اچھا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو نااہل کیا جائے. سہیل آفریدی کی نااہلی ہونے کی صورت میں وہاں پہ ایک ویکیوم پیدا ہو جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ ٹوٹل ڈسکنیکٹ، اور اس کے بعد پارٹی کی میٹنگ، اور اس میں یہ تجویز رکھی جائے کہ عمران خان نے ابھی تک 2 لوگوں کو چنا وزیر اعلیٰ کے طور پہ، ایک گنڈا پور کو اور ایک چنا سہیل آفریدی کو. لہذا جناب سہیل آفریدی تو نااہل ہو گئے تو واپس ہمیں گنڈا پور والی آپشن پہ جانا پڑے گا. تو گنڈا پور صاحب کو شاید یہ یقین دلایا گیا، وہ ایکٹیو بھی بہت ہو گئے. یہ کیا پاسبل ہے؟ میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ گنڈا پور جو ہیں وہ حجرے میں تھے جب سے ان کو فارغ کیا، تو حجرے سے وہ اچانک یعنی وہ کبوتروں گھوڑوں کے ساتھ ہی ہاں اور اچانک وہ کے پی ہاؤس پہنچ گئے. یہ جب عمران خان صاحب کی بیماری کا مسئلہ ہوا، اب اس میں آ کے میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں آپ کو بتا دوں کہ گنڈا پور صاحب اچانک پہنچے یا انہیں دعوت دی گئی؟ جی ان کو بھیجا گیا، بلوایا گیا. ہاں ان کو کہا گیا کہ آپ نے ٹاسک. جی ہاں ٹاسک، یہ ٹاسک تھا. انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں کے پی ہاؤس بیٹھیں اور آپ نے ہلنا نہیں ہے، اور وہ وہاں سے نہیں ہلے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے پورے گفتگو میں پھر ان کو انٹرویوز کروائے گئے. ٹھیک ہے، انٹرویوز کروائے گئے، اور انٹرویوز میں انہوں نے سوائے اس کے کہ عمران خان اور ان کی فیملی پہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ پہ اور باقی پارٹی کے دیگر رہنماؤں پہ، نہیں وہ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی اچھی نہیں ہے، ہاں، اور محسن نقوی بہت اچھا آدمی ہے. محسن نقوی اوورآل یہ تھا، اور ان کو پرگندہ کیا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ان کی بیماری کے بارے میں بات نہیں کی. اب ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں انہوں نے کہا کہ میں آنکھ دینا چاہتا ہوں. وہ آنکھ، حالانکہ اس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی آنکھ نہیں لگتی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونا کیا تھا. یہ آج اچھا کیا سہیل آفریدی صاحب نے کل کہ کال آف کر دیا دھرنا. اس میں ایک اور بھی تھا، ایک سین کریٹ کرنا تھا. اور گنڈا پور صاحب نے 2 وزیروں سے بات کی کہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بات بتا دی سہیل آفریدی صاحب کو بھی اور علیمہ خان کو بھی کہ جناب آ رہے ہیں، کہ جناب یہ یہاں پہ اس مقصد کے لیے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. پھر ایک اور خبر ملی، وہ یہ تھا کہ 2 MPs جو ہیں اور 2 MPs وہ ایک ہی تھے، وہ آپس میں انہوں نے لڑنا تھا. ادھر ہی گتھم گتھا ہونا تھا کہ بھی ہاؤس میں گتھم گتھا ہو کہ کسی نہ کسی وزیر کی پٹائی کرنی، جو چھڑانے آتے ان کی پٹائی کرنی تھی، اور اس کے بعد ایک سین کریٹ کرنا تھا. اچھا یہ جناب پی ٹی آئی میں جنگ ہو گئی. اس چیز کا بھی پتہ چل گیا، اور اس کے بعد بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا گیا وہاں پہ، اور سب کو کہا گیا کہ بھی الرٹ رہنا، ایسا کوئی سین کریٹ نہیں ہونے دینا. پھر یہ بھی ہوا. اب آتے ہیں سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ، کیونکہ ان کو کہا گیا نہیں نااہل کر دیں گے ان کو. اگر دیکھیں، پہلی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نااہل کریں. اس کی ریزن بتا لیکن نااہل کر کے تو سہیل آفریدی کو 10 گنا زیادہ طاقتور کر دیں گے. پھر سہیل آفریدی کے اوپر صوبے کی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی، ختم ہوگی، اور وہ صرف ایک کام پہ فوکس کرے گا. وہ کام کون سا ہے؟ فورس، رہائی فورس. پھر کوئی اور کام نہیں کرے گا نا. کوئی اور کام. اب میں اگلی بات بتا دوں، کیونکہ یہ بہت تیز بنتے ہیں نا. عمران خان جو ہے نا وہ ان سے کوئی 100 قدم آگے سوچتا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے پہلے پوچھا گیا، ریسنٹ پاسٹ میں پوچھا گیا
کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو فارغ کریں اور ان کو آگے پیچھے کریں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کل ایم پی ایس کتنے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 90 ہیں، 90 کے قریب ہے، 90 ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا سہیل آفریدی نے کتنا ٹائم نکال لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 6 مہینے تو ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر 6 مہینے سارے ہر ایم پی ایس کو دیا جائے تو ہمارا 6 مہینے کیا، ان کو تو آپ میرے خیال میں 1 مہینہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کی پریکٹس ہو جائے گی اور ترتیب سے۔ اور اگلی ایک اور خبر میں انہوں نے عمران خان صاحب نے پوری ایک ترتیب لسٹ بھیجی ہوئی ہے، ترتیب سعودی کہتے ہیں اس کو، نہیں ترتیب نزولی کہتے ہیں، ترتیب نزولی کے حساب سے کہ یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ایم پی ہے، اس کے بعد اس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کو یہ ہٹاتے جائیں آپ نے اس ترتیب سے وزارت اعلیٰ، یعنی اس سے بڑی مصیبت گلے پڑے گی۔ جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ فوکس آپ نے عوام کے ساتھ رکھنا ہے اور وزیر اعلیٰ تبدیل ہوتے جائیں گے۔ کیبنٹ انہوں نے کہا کہ یہ کیبنٹ ہے اور وزیر اعلیٰ تبدیل، کیبنٹ یہ نہیں، ادھر مالاکنڈ میں 2 بہت بڑی بلائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں نام نہیں لیتا جی، لیکن وہ بہت بڑی گلے کی مصیبت بن جائیں گی اگر ان میں سے کسی کو اس کے بعد بنا دیا جاتا ہے تو یہ تو ہے میری اطلاع۔ اچھا، بار بار وزیر اعلیٰ ہٹانا بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہم کتنی دفعہ ہٹائیں، جو آتا ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی کو فارغ اگر کیا جاتا ہے ہاں جی، تو سہیل آفریدی، عمران خان نے کہا تھا کہ میں نکلنے کے بعد زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، جی ہاں، یہ فارمولا سہیل آفریدی پہ لگے گا؟ بالکل لگے گا۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے زنجیریں اتر جائیں گی نا، زنجیریں اتر جائیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، سہیل آفریدی کو جو کام دیا گیا، ان کی فیملی، عمران خان صاحب کی فیملی اور جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے، عمران خان صاحب کی، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اندر سے ہوتے ہیں نا وہ لوٹے ووٹے جو آپس میں رابطے شابطے ہیں، ان کو ملنا ملانا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایم پی اے نہیں توڑ سکے، ایک ایم پی اے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹایا جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، لیکن علی امین کو لایا جا سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اچھا، امپاسبل ہے، امپاسبل ہے، کیونکہ گنڈا پور، ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ گنڈا پور کو اور محسن نقوی صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو، ان سب، اور نواز شریف اور مریم صاحبہ، ان سب کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، بہت شدید ترین دھڑکا، کہ عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ انتہائی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا کسی وقت بھی معاملہ ہو سکتا ہے سیٹ، اور عمران خان کی تو ڈیمانڈ ہے نا، وہ ہو سکتی ہے۔ ڈیمانڈز کے اوپر یہ آتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اسپیسیفک ٹائم ہے، خان صاحب اپنے آپ کو آپ سیٹ کریں، آپ اپنی تحریک چلائیں، ہم یہ آپ کو الیکشن دے ہیں، یس، تو پھر بات ختم۔ سمپل سی بات ہے۔ ہم نے پچھلا ویلاگ جہاں، لیکن بات یہ ہے کہ 2024 میں انہوں نے 3 سال مانگے تھے، 2 سال گزر گئے ہیں، سال ہی پیچھے رہ گیا نا، 6 مہینے کے بعد انہوں نے خان صاحب کو خود ہی کہنا ہے خان صاحب آ جائیں، خان صاحب آ جائیں، تو یہ تو انہوں نے اور 5 سال پورے ہوں گے، یہ تو مریم نواز بھی نہیں مانتی، مانتی، یہ تو شہباز شریف بھی نہیں مانتے، بالکل یہ بات تو محسن نقوی بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ لوگ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 5 سال ملے تو، جی ہاں، اس کا مطلب کیا ہے کہ دے نو کہ 5 سال نہیں ملنے والے۔ عمران خان صاحب دیکھیں، مریم صاحبہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں ساروں کو کہ میں حلف لے کے، حلف میں حلف اٹھا کر کہتی ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میرا، میرے ابو کا، میرے چچا کا عمران خان کے ساتھ ہم نے کوئی بد سلوکی نہیں کی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا؟ وہ علی امین گنڈا پور سے بھی کلوایا کہ جی میں تو بہت اچھا آدمی، میں بہت اچھا ہوں، اور خود آئے، انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان کا وزٹ کروایا جائے صحافیوں کو، لیکن میں بے بس ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ مطلب ہے کہ یہ بھی کہا کہ جیل میں ہم ٹائٹ کروا سکتے تھے، ہم نہیں کروایا، نہیں کروا سکتے تھے، نہیں کروائے۔ تو وہ تو خود اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور سارے کے سارا ملبہ تو عاصم منیر صاحب پہ جا رہا ہے، عاصم منیر صاحب پہ جا رہا ہے اور ان کی کمپنی پہ جا رہا ہے۔ اور یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب کے ساتھ الٹیمیٹلی پتہ کیا ہونا ہے؟ جو مشرف صاحب کے ساتھ ہوا، اکیلے رہ جائیں گے مشرف صاحب کو۔ اچھا، جنرل باجوہ نے یہ بات کی ٹیلی فون پہ اور میں نے یہ سنی، ہاں جی، جنرل باجوہ ایک جرنلسٹ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے، میں نے 1.5 گھنٹہ ان کی بات چیت سنی، میں سوال بتا رہا تھا، وہ پوچھ بھی رہے تھے جرنلسٹ
ایک تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا کہ ایسا آدمی پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا اتنے سالوں تک. بڑی سطحی سی سوچ ہے, بہت ہی اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا ایک آدمی, اور نالج بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک ایسا آدمی جو بالکل نہ اس کے پاس نالج ہے, نہ اس کے پاس وزڈم ہے, نہ اس کے پاس کوئی کامن سینس ہے, وہ اب پاکستان کا سیاہ اور سفید کا مالک. اسی لیے تو پاکستان یہاں پہنچ گیا. جی ہاں, یہاں پہنچا. اب اس میں نا جنرل باجوہ کی میں جب بات سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے اور میری ادارے کے بیچ میں بہت بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا تھا آخری چند مہینوں میں. یہ ڈسکنیکٹ پرویز مشرف نے بھی فیس کیا تھا. جی بالکل. یہی ڈسکنیکٹ جنرل کیانی نے بھی فیس کیا تھا. یس آف کورس. اور اب یہی ڈسکنیکٹ آپ کہہ رہے ہیں حصے میں آئے گا عاصم منیر صاحب. عاصم منیر صاحب کے حصے میں آ چکا ہے. عاصم منیر صاحب کے حصے میں یہ ڈسکنیکٹ آ چکا ہے, جنریٹ ہو چکا ہے بورڈ آف نیتن کے بعد. بورڈ آف نیتن کے بعد اور اس لنچ کے بعد, کیونکہ ریاست یہ برداشت نہیں کر سکتی, افورڈ نہیں کر سکتی کہ کوئی بھی فرد واحد سارے فیصلے کرے, وہ سارے فیصلے کرے, اور ریاست اور مفاد ریاست کا نہیں اپنا, ریاست لا علم ہو, ریاستی ادارے لا علم ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ ہونی ہے. اچھا صابر بھی اس بات کی طرف آئیں جو ہمیں پہلے سے پتا تھی. ہاں جی. اور یہ پلان گزشتہ چند مہینوں سے بن رہا تھا عمران خان رہائی فورس کا. جی ہاں. اس کا ڈیزائن بھی کیا گیا, اس کے بارے میں باتیں بھی ہوئیں, اس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہوئی, لیکن اس پلان کو پہلے روک کے رکھا گیا اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا. اس کے بارے میں باقاعدہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمیں ایک ایسی فورس بنانی پڑے گی جس میں کوئی لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہوں, اور ان کو اسپیشل طریقے سے نوجوانوں کو بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے, اور وہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اب یہ عمران خان رہائی فورس کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. گو کہ سہیل آفریدی نے ساری چیزیں ابھی نہیں بتائیں, لیکن اگلے 4-5 دن کے اندر وہ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے شروع کریں گے, پھر پورے پاکستان میں جائے گی. جو اس کے بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن ہے تھوڑی سی, اگر آپ اجازت دیں میں شیئر کروں. جی بالکل. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ عمران خان رہائی فورس ہے, یہ کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو موجود رہے گی. یہ عمران خان کی رہائی والے دن تحلیل ہو جائے گی. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اور اگر دیگر جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہونا چاہیں تو ہر نوجوان کو اس کے اندر اجازت ہوگی. الگ الگ تنظیموں کے نوجوان بھی اس کے اندر آ سکیں گے اس وقت تک کے لیے جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے. ہر نوجوان کو ایک کارڈ ملے گا اور ایک ذمہ داری ملے گی, اور نوجوانوں کے گروہ کے اوپر ایک نوجوان ہوا کرے گا, ان کے اوپر ایک اور نوجوان ہوا کرے گا. تو اس طرح یہ ایک اوپر تک پیرامڈ بنے گا, اور اس کے ٹاپ کے اوپر سہیل آفریدی کو ہونا ہوگا, کیونکہ سہیل آفریدی کو عمران خان نے کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ. اس سے پہلے جو سہیل آفریدی نے کیا وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں تھی, وہ موبلائزیشن تھی, وہ تھا ایک پارٹی کا ایک اچھے آپٹکس تھے. ابھی سہیل آفریدی کو آپ نکالیں کسی بھی شہر میں لے جائیں 20-25 ہزار بندہ اکٹھا ہو جائے گا. یہ پی ٹی آئی کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے ابھی. تو یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے, یہ وہ تیاری ہے بالکل جو اب انہوں نے کرنی ہے. لڑائی سے پہلے آپ کو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے. اب یہ تیاری کے لیے اب میدان میں اتریں تو صبر بھائی یہ انہیں چند ماہ پہلے کرنا چاہیے تھا. آج اگر ان کے بعد 10-20 لاکھ نوجوانوں کی ایک فورس تیار ہوتی تو ان کی بارگیننگ پوزیشن کچھ اور ہوتی. لیکن آج سے 2 ماہ کے بعد اگر ان کے بعد یہ فورس تیار ہوتی ہے اور یہ کر پاتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں, تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اور کیا یہ کتنا ضروری تھا ان کو یہ کرنا. کیونکہ دیکھیں پاپولیرٹی بہت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, آج الیکشن کروائے وہ جیت جائیں گے 100%. لیکن گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے کے لیے جو باقاعدہ منظم ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے وہ یہ لیک کر رہے تھے. کیا اس سے یہ بن جائے گا جو آپ نے پورا اس کا فارمولا دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں نا سب سے زیادہ ایکسپرٹ جو ہیں وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت MQM والے بھی ہیں, MQM جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ. کیونکہ MQM والے دوسرا طریقہ استعمال کرتے تھے, وہ پسٹل والا استعمال کرتے تھے. ان کا یہ تو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ اس میں دی بیسٹ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی میں رہا, میں کالج میں بھی, لیکن وہ اداروں کی حد تک کرتے ہیں. یہ اب ہر گلی میں جانا ہے انہوں نے. ہاں نہیں وہ مجھے یاد ہے کہ ان کا بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں. 10 اسٹوڈنٹس یا 10 کارکن وہ دے دیتے ہیں. وہ مین جو جلوس ہے وہ انگیج رکھتا ہے پولیس کو, اور جو باقی ہیں ٹولیاں وہ پھر
اس کو اچھا یہ تو جب احتجاج شروع ہوگا تب ہے، ابھی تو یہ ہے کہ اس کو بنانا ہے. یہ فارمولا دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو یہ ایگزیکیوٹ کر لیں گے، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اس نے جانا تو ہے. اگر یہ یہاں پہ بنے گا، روزانہ کی بنیاد پہ اناؤنس ہوگا، حلف برداریاں ہوں گی، تو وہاں بھی یہ جائے گا. لیکن وہاں پبلکلی سڑکوں پہ نہیں ہوگا، وہاں کیسے کریں گے یہ؟ اس میں نہیں، ان کو سڑکوں پہ تو آنا پڑے گا. دیکھیں نہیں وہاں پہ یہ ٹیبلیں رکھ کے کھلے عام تو یہ اس طرح نہیں کریں گے نا، یہ تو ڈرائنگ روموں کے اندر کریں گے، مختلف ڈیروں کے اوپر کریں گے، بعض اوقات مساجد کے اندر، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ کریں گے، اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر. یہ جب کال دی جائے گی نا، جب کال دی پھر تو نکلنا پڑے گا، پھر نکلیں گے. اس سے پہلے تو یہ اپنا پلان کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو میں ویسے جاوید ہاشمی صاحب سے ان کو مدد لینی چاہیے، اعجاز چودھری صاحب سے مدد لینی چاہیے، میاں محمود رشید صاحب سے مدد لینی چاہیے. اعجاز چودھری صاحب سے ملیں جا کے جیل میں، ان سے جا کے ملیں، ان سے مشاورت کریں. اور ادروائز میاں محمود رشید صاحب سے، میاں محمود رشید صاحب سے ملیں. اور اسلامی جماعت اسلامی سے یہ ان کے کچھ اچھے امیر العظیم صاحب ہیں، ان کو انگیج کریں اور ان کے ساتھ مل کر یہ ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں بہت اچھی. تو میری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو بات ہے نا کہ فورس، انہوں نے کہا کہ ہم جو تیاری کر رہے تھے نا وہ تھا رمضان کے بعد کی. یہ اچانک عمران خان صاحب کی جو بیماری کا مسئلہ ہوا، تو عمران خان صاحب کی جب بیماری آئی تو سب کچھ، ہر چیز آگے پیچھے ہو گئی. ابھی انہوں نے اس فورس کو اچھا یہ دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں بنے گی، گلگت بلتستان میں بنے گی. اور میں کہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جتنا احتجاج ہوا ہے نا، اس احتجاج نے یہ بتا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جا کے انہوں نے آرڈر لیا. نہیں اگر آرگنائزڈ فورس ہوگی تو صابر بھائی پھر ان کی پوزیشن کچھ اور ہوگی. جہاں ان کے پاس سب کے نمبر ہیں، ان کو سب کا پتہ ہے، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، یہ اس فارمولا پہ جائیں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں پھر ان کو ظاہر اوپر وہ بھی دیکھیں جو بنگلہ دیش میں ہوا اس کو ہم نے اسٹڈی کیا نا صابر بھائی، وہ یونیفائڈ ایفرٹ تھی. وہ ایسا نہیں ہے کہ نوجوان آپس میں راستے میں نہیں تھے، رابطے میں نہیں تھے. انہوں نے جو انٹرنیٹ بند کیا نا، پھر انہوں نے اپنے موبائل فون بند کیے، پھر انہوں نے کمیونیکیشن کے سارے ذرائع بند کر دیے بنگلہ دیش میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر تو یہ آپس میں یونیفائڈ نہ ہوتے، آپس میں ان کے رابطے نہ ہوتے اور یہ ایک تنظیم کی طرح کام نہ کر رہے ہوتے تو انہیں کبھی بھی اتنا بڑا ڈسکنیکٹ نہ کرنا پڑتا پورے ملک میں. وہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے رابطے توڑو، لیکن وہ نوجوانوں پہ آفرین ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرانے طریقے اپنا لیے. وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر جاتے تھے، جا کے کمیونیکیشن دیتے تھے، یہاں سے وہاں کی، وہاں سے وہاں کی، وہاں سے وہاں کی. وہ پرانے طریقوں میں 80s کے دور میں جا کے انہوں نے اپنی تحریک چلائی اور پورا ملک 80s کے دور میں چلا گیا تھا. تو وہ 5-6 دن سے زیادہ پھر وہ ریزسٹ نہیں کر پائے. ایسا ہی ہے. اور اس میں دیکھیں اگین میں کہوں گا دوبارہ، حسینہ واجد بھی وہی کام کر رہی تھیں. وہ بھی، اس نے بھی اداروں کو مفلوج کرنا شروع کر دیا. عدالتیں کنٹرول میں تھی، فوج کنٹرول میں تھی، پولیس کنٹرول میں تھی، انٹیلیجنس اپنے کزن لگائے ہوئے تھے، رشتہ دار لگائے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن، مخالفین سارے جیلوں میں تھے، مخالفین جیلوں میں، پرائیویٹ جھوٹے مقدمات، پرائیویٹ عقوبت خانے. جب بھی کوئی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ریاست میں کوئی بھی فرد واحد یہ کام کرے گا، خواہ اس نے ٹوپی پہنی ہے یا نہیں پہنی، یہ حرکتیں کرے گا، تو وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اور پاکستان تو دنیا کی واحد اسلامی جمہوریہ ریاست ہے جو کہ جوہری طاقت ہے اور 25 کروڑ کا ملک ہے، اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ کوئی بھی اس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس طرح اس کو چھوڑ سکتی ہے کسی کے ذمہ لگا کے جناب ٹھیک ہے جی آپ آگے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بے وقوف ہیں. واپس رہائی فورس پہ صابر بھائی دیکھیں، رہائی فورس کے بارے میں اب لوگ الگ الگ باتیں کریں گے. کوئی اس کو پسند کرے گا، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا. اس کو کمانڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان نے کمانڈ دی سہیل آفریدی کو کہ جاؤ جا کر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو. تو ایکچولی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع اب ہوگی. اس سے پہلے صرف اس کی مشہوری چل رہی تھی. تیاری تو اب ہونی ہے. اس سے پہلے تو جناب وہ ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا. جو ایک ڈیڈ ہو رہی تھی پارٹی، ایک مایوسی تھی، وہ ختم کرنے کی کوشش کی. رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں یہ بڑے پیمانے پہ، اور اگر روزانہ رات کو یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آج ہم 20,000 ہو گئے،
آج ہم 50,000 ہو گئے, آج ہم 2 لاکھ ہو گئے, آج ہم 2,40,000 ہو گئے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کا امپیکٹ دیکھیں یہ آگے آئے گا, کیونکہ جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے حلف برداریاں ہیں اس میں. ہاں حلف برداریاں ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ دنیا بھی یہی دیکھتی ہے, ہمارے ادھر بھی سپورٹ چاہیے ہوگی نا. جب پرویز مشرف صاحب کو فارغ کرنا تھا نا, تو پبلک سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا نا, تو سپریم کورٹ کے پیچھے پبلک فورس, عوامی اور پولیٹیکل سپورٹ, عوامی پولیٹیکل بار کی ایون میڈیا بھی, ہاں اسٹرینتھ کھڑی تھی پیچھے. تب جا کے انہوں نے اتنے جاندار فیصلے نہیں. تو اس فورس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وکیل بھی ہوں گے, اس فورس کے اندر ہماری یوتھ ونگ بھی ہوگی, اس کے اندر ISF بھی ہوگی, اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, اس میں وہ نوجوان جو کبھی اسکول میں نہیں گئے ہاں جی وہ بھی ہوں گے, اس میں تاجر بھی ہوں گے جو نوجوان ہیں, وہ اس کو نوجوانوں کی ایک ایسی فورس بنا رہے ہیں, اس میں خواتین بھی ہوں گی, حضرات بھی ہوں گے, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. بیسیکلی اس میں سوسائٹی کے تمام پریشر گروپس, پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں جتنے بھی پریشر گروپس ہیں, وہ ٹریڈ یونینز وہ آئیں گی. اس میں طلبہ ہوتے ہیں, اس میں آپ کے کسان ہوتے ہیں, اس میں آپ کے تاجر ہوتے ہیں, اس میں آپ کے شاپ کیپر ہوتے ہیں, اس میں آپ کا یہ ٹرانسپورٹرز, ہر ایک کو کارڈ ملے گا. ہاں ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں. وہ سب کے سب ہوتے ہیں. وہ پھر ایک منظم انداز میں اپنی تحریک چلاتے ہیں. اور یہ تحریک میں نے دیکھی 77 میں اپنی آنکھوں سے دیکھی چلتے ہوئے. یہ تحریک پھر آپ کی وکلا تحریک, اس میں بھی یہ تمام سیگمنٹ شامل تھے, اور 77 کی تحریک میں بھی تمام سیگمنٹ شامل تو تھے. یہ اب اس لیول پہ جا رہے ہیں. یہ اس لیول کی, کیونکہ یہ بورڈ آف جو نیتن جو کارڈ ہے نا ان کے پاس, عاصم منیر صاحب کے پاس کارڈ, اس کارڈ کو لے کے وہ سب کو میں کہنا چاہوں گا بلیک میل کرتے ہیں. نہیں تو جب پبلک آ جاتی ہے تو پھر تو پبلک تو بلیک میل نہیں ہوتی. پھر تو پبلک تو بلیک میل نہیں اب اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایک بڑی فورس بنا لیتے ہیں تو, اور نوجوانوں کی فورس بنا لیتے ہیں, حلف برداریاں بھی ہو جاتی ہیں, تو یہ ایک ایسا ٹائم ہوگا جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو سانس چڑھے گا, بالکل ان چڑھے کی گا. سانس پھولے گی جی ہاں, کہ اب کیا کرنا ہے. اور میرے خیال میں اس وقت ایک بارگیننگ پوزیشن بھی بہتر ہوگی عمران خان کے پاس. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں اب یہ ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا, اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں صابر بھائی, وہ ہم فردر ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ عمران خان رہائی فورس ہے کیا, یہ کام کیسے کرے گی, اور پھر جب یہ بن جائے گی تو اس کا استعمال کیسے ہوگا, یہ ابھی ہم نہیں بتا رہے, کیونکہ اس کا استعمال جو ہے وہ اس کے بننے سے زیادہ خوفناک ہوگا آنے والے وقت میں. اور یہ سارے لوگ خاطر جمع رکھیں, خون کا قطرہ نہیں بہے گا, ہاں جی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, بالکل, یہ بڑا پرامن ہوگا, اور یہ اتنے اچھے طریقے سے ہوگا کہ بڑے بڑوں کی آپ دوڑیں لگتی ہوئی دیکھیں گے. نہ ڈنڈا ہوگا, نہ جھنڈا ہوگا, نہ پتھر ہوگا, بس ایئرپورٹ ہوگا اور فلائٹیں ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو صابر بھائی, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو رمضان مبارک. تھینک یو ویری مچ. اوکے سر, اللہ حافظ.